اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة علی محمد مصطفیٰ وآلہ الاصفیاء۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جسے عاشورہ کانفرنس کہتے ہیں۔ چونکہ ایام عزا اب قریب آ چکے ہیں، لہٰذا اس قسم کی کانفرنسوں کی بہت ہی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ ایام عزا میں مستقل 12 روز اور اس کے بعد پھر مختلف ایام میں، دنوں میں ہم ذکر شہدائے کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب، ان کی آل کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ایسا عمل ہے کہ جسے ہم عبادت قرار دیتے ہیں، اور اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے اعمال میں سب سے بہترین عمل یا افضل الاعمال اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور وہ ہے عزاداری۔ ہم یہ جو عزاداری کرتے ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف امام حسین علیہ السلام کے نام پر آنسو بہا لیں، نہیں، اس عزاداری کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں جسے ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے کبھی عمل اس طرح نہیں کیا جاتا ہے کہ بے مقصد یا ہم جس طرح سے چاہیں کریں۔ ہمیشہ اس کے لیے کچھ اصول، کچھ قانون، کچھ قواعد ہوتی ہے جس کے تحت وہ عمل انجام دیا جاتا ہے تاکہ بہتر سے بہتر نتیجہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اگر عزاداری افضل الاعمال ہے، یعنی اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم اسے قانون اور قواعد سے خارج نہیں قرار دے سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس عزاداری کو کچھ اصول، کچھ قوانین کے تحت کر رہے ہیں، یا بس چند رسمیں ہیں جنہیں ادا کرنے کے لیے ہم 10 دن، 12 دن یا 40 تک، یا 40 کے بعد 8 ربیع الاول تک ان مراسم کو ہم ادا کرتے ہیں، اس عزاداری کو کرتے ہیں۔ نہیں، اس عزاداری کے لیے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کی کچھ قواعد ہے جس کے تحت یہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ اس پر غور کرنے کے لیے چند باتیں ہیں جسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، چونکہ عزاداری منسوب ہے ذکر سید الشہداء سے، اقدام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے، لہٰذا ہم کبھی بھی عزاداری کو سید الشہداء کے اقدامات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر الگ کر کے ہم اسے دیکھیں گے تو وہ مقاصد، وہ نتائج
ہمیں برآمد نہیں ہو سکتے ہیں جن مقاصد یا نتائج کے لیے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس وقت مختصراً میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء کی اس تحریک کے مقاصد پر غور کریں کہ کیوں یہ سفر اختیار کیا، اور تنہا نہیں بلکہ اپنے اعز و اقربا کے ساتھ، خواتین شامل ہیں، ساتھ میں بچے ہیں، جوان ہیں۔ نانا کا مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، اس سفر کو اختیار کیا۔ تو اسے سمجھنے کے لیے، یعنی اس پوری تحریک کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ان مکتوبات پر غور و فکر کریں، وہ ان خطوط پر غور و فکر کریں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تحریر فرمائے ہیں، اور وہ خطوط جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان خطبات پر، ان ارشادات پر جو اس سفر میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر خطبے دیے ہیں یا اپنی گفتگو میں ان مقاصد کا ذکر کیا ہے، ضرورت ہے اس بات پر غور اور فکر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کا سلیکشن کیا ہے اپنے ساتھ لے جانے کا، وہ کس قسم کے افراد تھے کہ جنہیں یوں تو آپ سمجھیے مدینہ اس کی آبادی میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ کے قریب رہی ہوگی جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا، لیکن امام نے مدینے والوں کو آواز نہیں دیا، بلایا نہیں، انتخاب کیا، مختصر سے انتخاب۔ تو وہ کس قسم کے افراد تھے، اور اس انتخاب میں بہت سی ایسی شخصیتیں تھیں کہ اگر امام چاہتے تو ان کو بھی لے جاتے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو نہیں لے کے گئے ہیں۔ تو اب جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرائض منصبی، یعنی وہ ذمہ داریاں جو شریعت نے ان کے کاندھوں پر رکھی تھی، ان ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور جو حالات تھے ان کا بھی ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ بنی امیہ کی مکاریوں نے، غاصب حکومت نے، جس نے امت کے افراد پر ظلم و ستم اور ناانصافیوں کا ایک مسلسل سلسلہ جاری کر رکھا تھا، اور امت نے ایک ایسے شخص، فاسق و فاجر، زانی، شراب خور، کون سی ایسی برائی تھی جو اس کے اندر نہیں تھی، جس کا نام یزید تھا، اس باغ ڈور کو اس کے حوالے میں دے دیا، جس نے الہی حدود کو پامال کیا، جس نے شریعت کو پامال کیا۔ اب کیا ذمہ داری تھی بحیثیت امام، بحیثیت فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو؟ جب ان کا سب کا جائزہ لے لیں آپ اور ان پر فکر کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا۔ دوسری چیز جو غور کرنے کی، جس بات کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ بات ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں کس طرح عزاداری کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ عزاداری کوئی ہماری تخلیق نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں کریں۔ اس عزاداری کی بنا یا اس کی بانی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے شام کے دربار میں اس کی بنیاد
عزاداری کی ڈالی تھی، اور اس کے بعد کس طرح اس عزاداری کو جناب سید سجاد لے کے آگے بڑھے، پھر کس طرح سے دوسرے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اس کو لے کے آگے بڑھے. یعنی یہ عزاداری ایک مشن کی حیثیت رکھتی ہے، جس مشن کا تعلق شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے. اس پر اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہمارے علماء کرام یا مراجع کرام کی کیا ہدایات ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس عزاداری کو کرنا چاہیے. لہٰذا ان تینوں چیزوں پر بہت غور اور فکر کرنا چاہیے، چونکہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہ ارشاد ہے کہ ملو، یعنی عزاداری کے سلسلے میں ملو، آپس میں گفتگو کرو اور ہمارے امر کو زندہ کرو. جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، ارشاد ہے ان کا کہ جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا پروردگار اس پر کرم فرماتا ہے. یہ تو ایک مختصر وہ تھا جو قابل غور ہے، اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے. اس سے بہت سے ایونیوز ہمارے سامنے آتے ہیں، راستے ہمارے سامنے کھلتے ہیں. اور اس کے بعد خطبہ اور ذاکرین کی جو ذمہ داری ہے، دیکھیے مجھے اس بات کو کہنے دیجیے یہ کہ آج کل چونکہ بہت عام ہو گئی ہے یہ بات کہ جس نے کچھ اردو کتابوں سے احادیث پڑھ لیں اور سن لیا کچھ مسودے، اور وہ ممبر پر آ جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے. مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مجھے صرف گزارش یہ ہے کہ آپ اس ممبر پر آنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے، اس لیے کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں. یہ ممبر ہمارا نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے، اور اس کا وارث پردہ غیب میں ہے. لہٰذا کوئی ایسی بات ہم اپنے دل سے کہہ دیں کہ جس کا تعلق اہل بیت کی سیرت سے نہ ہو تو اس کا مواخذہ ہوگا، ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. لہٰذا ہر خطیب اور ذاکر کا یہ فرض ہے کہ وہ ممبر کے تقدس کو برقرار رکھے. دوسری بات، کوئی ایسی گفتگو نہ کیجیے کہ جس کی دلیل آپ فراہم نہ کر سکیں. آپ کی گفتگو مدلل ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے ریفرنسز ملنا چاہیے، وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تیسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کل جب ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں مصائب میں کہ جو اہل بیت کے شایان نشان نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں ہر قدم رضائے الہی کے تحت اٹھ رہا تھا، اور ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے جذبات کے تحت کرنے لگتے ہیں. یعنی جس معاشرے اور جس سماج میں ہم ہیں اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سید الشہداء کے بھی عمل رہا ہوگا، یہی جناب زینب کا اور سید سجاد کا، یا جو آئے تھے قربانی کے لیے. نہیں، وہاں ہر ایک اس بات کی طرف متوجہ رہتا تھا کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، امام کا حکم کیا ہے، اور امام رضائے الہی کے ساتھ انجام دے رہے تھے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں چند جملوں میں کہ ممبر پر جب آپ ذکر اہل بیت کے لیے بیٹھ رہے ہیں، شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر لیے بیٹھ رہے ہیں، تو سیرت اہل بیت کا ذکر کیجیے. اپنی سیرت کا ذکر نہ کیجیے، اپنے معاملات کو نہ اٹھائیے، بلکہ اس ممبر کا جو تقاضا ہے اسے پورا کیجیے. اور آپ کی تقریر سے، آپ کی گفتگو سے ممبر سے انسان کی، یعنی سننے والے کی، سامع کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی، جو عزادار ہیں، جو فرش عزا پر آئے ہیں، ان کی فکری سطح بلند ہونی چاہیے. ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے. اگر ذکر سید الشہداء سے انقلاب نہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ہمارا ذہنوں نے قبول
نہیں کیا ہے، یعنی اخلاقیات بہتر ہونے چاہیے، روزمرہ کی زندگی بہتر ہونی چاہیے۔ انسان آپ کی تقریر کو یہ سن کر یہ محسوس کرے کہ مجھے اس سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کر سکیں، ورنہ یہ موضوع تو اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر ذرا تفصیل سے بات کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ مجھے 10 منٹ تھا اور اب 15 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، چلتے چلتے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ کووڈ کا زمانہ ہے، کووڈ-19 کا چل رہا ہے۔ پچھلے ایام اعظام میں بھی ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور اس بار پھر ہم فیس کر رہے ہیں اس چیز کو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایام اضحیٰ کے دوران آپ جو پروٹوکول ہے، جس شہر میں آپ ہوں، جس دیہات میں آپ ہوں، جس قصبے میں آپ ہوں، آپ ان قوانین پر پابندی کیجیے، ماسک لگا کے چلیے، ڈسٹنس رکھیے جب بیٹھیے، مختصر یہ کہ خود بچیے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔